لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آگے ہم سورہ النازعات کا بس کچھ پورشن کریں گے، جہاں پر سورہ نازعات شروع ہوتی ہے قیامت کے احوال سے. اس کے اندر قیامت قائم ہونے کی احوال ہیں، پھر کچھ فرشتوں کی صفات بتائی گئی. شروع میں 5 صفات فرشتوں کی ہیں، پھر جو ہے وہ قیامت کے احوال ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. یہاں تک ہم اسے مکمل کرتے ہیں. پہلی آیت ہے جی والنازعات غرقا. والنازعات غرقا. نازعات مؤنث کیا ہے نا جی؟ نازعات اس کا واحد ہے. نازعات نازعات کا مطلب ہوتا ہے نکالنا، کھینچنا، کسی چیز کا کھینچ کے حتیٰ کہ لباس ہی اتار دینا، کسی کو ننگا کرنا، کھینچ دینا. تو یہ جو اس کا باب ہے وہ ضربا نزع ینزع، اس سے فعل بنتا ہے نزع ینزع. اور نازعات واحد مؤنث اتارنے والی، کھینچنے والی، اور جمع نازعات کھینچنے والیاں. غرقن، غرقن کا مطلب ڈوب کر، غرق ہو کے، کھینچنے والے، اتارنے والے. اس کی تفصیل ہم بعد میں پڑھیں گے. تو نازعات کا کیا مطلب ہوا؟ کھینچ کر اتارنے والے. اصلی حروف کون سے ہیں؟ نون، زا اور عین. آگے کیا ہے جی؟ گرہ کھولنے والے. ناشطتن اس کا واحد مؤنث، بند کھولنے والیاں، گرہ کھولنے والیاں. ناشطتن واحد مؤنث. جمع ناشطاتن. ناشطاتن اس کی جمع مؤنث سالم. ناشطتن سے ناشطاتن نشتن، یعنی بڑے آرام سے گرہ کو کھولنے والیاں. اب یہ کیفیت اس کی ہم بعد میں دیکھتے ہیں. آگے کیا ہے جی؟ والسابحاتی. آپ کو پتہ ہے کہ اس صورت میں جب یہ نصب آ رہا ہوتا ہے تو یہ تاکیداً بیان اسی عمل کی تاکید میں لایا جا رہا ہوتا ہے، اسی عمل کی تاکید میں. سابحاتن تیرنے والے. سابحاتن تیرنے والے. یہ باب ہے جی اس کا. سبح یسبح، فتح یفتح باب سے آتا ہے. ٹو سوئم، ٹھیک ہے جی. سبح یسبح سابحاتن تیرنے والی. اور یہ تمام کیا ہیں؟ قسمیں. واو قسمی آ رہا ہے. والنازعات غرقن قسم ہے ڈوب کر، کھینچ کر نکالنے والیوں کی. والناشطات نشتن قسم ہے کن کی؟ آرام سے گرہ کھولنے والیوں کی. والسابحات سبحا قسم ہے تیرنے والیوں کی. آگے کیا ہے جی؟ فالسابقات سبقا. سابقتن اس سے واحد مؤنث ہو گئی. سابقتن یہ مقابلہ کرنے والی. مقابلہ بھی کیسا؟ دوڑ کے. والسابقات اور قسم ہے مقابلہ کرنے والوں کی سبقن کہ وہ مقابلہ کیسے کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے بڑھنا چاہتے ہیں. والسابقات سبقن
مدبراتی امرن اور مدبرتن تدبیر کرنے والیاں، مدبراتن تدبیر کرنے والیوں کی قسم، مدبرتن، اور باب تفعیل میں جاتا ہے دبر یدبر، تدبیر کرنا، پلان کرنا، کس چیز کے بارے میں؟ امرن، حکم کے بارے میں۔ یہ صفات تمام کس کی ہیں جی؟ فرشتوں کی۔ کویسچن یہ ہے کہ تمام مؤنث آ رہی ہیں، اس سے یہ گمان پیدا ہو سکتا ہے کہ فرشتے مؤنث ہیں، ایسا نہیں ہے۔ عرب میں ایک قاعدہ ہے کہ جو قوم ہے نا، جو قوم کا نام ہوتا ہے اس کی صفات مؤنث بیان کی جاتی ہیں، تو یہ اس حساب سے مؤنث ہے، جنس کے حساب سے مؤنث نہیں ہے۔ یعنی قریش کی جب باتیں ہوں گی ان کے ساتھ فعل لگیں گے تو وہ مؤنث کے لگیں گے، حالانکہ قریش قوم مؤنث نہیں ہے۔ جیسے غلبت الروم، غلبت اب واحد مؤنث ہے، اور الروم رومی، اب وہ مؤنث تو نہیں تھے، تو قوم کا نام جو ہے وہ مؤنث۔ جیسے ملائکتن، ملائکتن تائے مربوطہ موجود ہے مؤنث، لیکن وہ ایک قوم کا نام ہے، تو وہاں سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ فرشتے کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ فرشتوں کی اچھا نہیں، مجھے اس کا آئیڈیا انگلش نہیں۔ کسی ملک کی بات کی جائے، جی جی، پاکستان کے بارے میں بات کی جائے تو ہر کہا جائے، اچھا اچھا، پاکستان ایز اے نیشن۔ صحیح۔ تو یہ کیا ہیں؟ کتنی ہو گئی؟ 5، 1 2 3 4 5 قسمیں ہیں، فرشتوں کی صفات ہیں۔ والنازعات غرقاً، اب یہ اس کی مزید تفسیر میں جائیں گے تو کیا ہے؟ روح کے کھینچنے کا انداز، کہ روح کو کیا کرتی ہیں؟ ادھیڑتی ہیں۔ پھر دوسرے قسم کے فرشتے ہیں جو کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، کیسے گرہ کھولتے ہیں؟ یہ کس طرح روح نکالتے ہیں؟ جیسے گلاب کی جو کومپل ہوتی ہے اس کو ہلکا سے انگلی لگائی جائے تو کیا ہوتی ہے جی؟ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہماری روح ایسے ہی نکلے کہ بس پتہ ہی نہ لگے، پتہ ہی نہ چلے، نہ تکلیف ہو، نہ وہ صورتحال ہماری پیدا ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ والسابحات سبحا، یعنی اب یہاں سے وہ جو اللہ کی طرف سے جو ان کو آرڈر ملتے ہیں وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ غوطے لگاتے ہیں، تیرتے ہیں، تیرتے ہوئے آتے ہیں، ساتھ مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے عمل کریں گے، ہم پہلے کریں گے، پھر کیا ہے؟ اور اس کی تدبیریں کرتے ہیں کہ اس امر کو ہم نے کیسے نافذ کرنا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، جب یہ صحابی نے جس نے پڑھا تو آپ نے نماز کے بعد پوچھا یہ کس نے پڑھا؟ صحابی ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہونے والا ہے، انہوں نے ڈرتے ڈرتے کہ میں نے پڑھا تھا، تو آپ نے فرمایا گویا کہ میں نے دیکھا کہ فرشتے جو کیا ہیں اس کو پکڑنے کے لیے یہی کام کر رہے ہیں، والسابقات سبقا، آگے بڑھ رہے ہیں، مقابلہ لگا رہے ہیں کہ ہم پہلے اس کو پکڑ لیں، ان کلمات کو لے لیں۔ تو اتنے پسندیدہ کلمات ہیں، تو یہ اب اگر کسی کو نہیں یاد تو وہ یاد کر کے ایڈیشن کر سکتا ہے۔ ربنا ولک الحمد کے ساتھ حمدن طیبا مبارکن فی۔ ٹھیک ہے جی، آگے کیا ہے؟ یوم ترجف، ہاں جی، یوم اس دن، اب یہ ڈائریکٹ دیکھیں جو قسمیں آئی ہیں ان کا جواب یہاں پہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اس دن کی طرف لے جایا جا رہا ہے، قیامت کی طرف۔ یوم ترجف، را جیم فا مادہ، رجف یرجف، اس کا مطلب ہوتا ہے کانپنا، لرزنا، کیا جی؟ کانپنا، لرزنا۔ اور اب یہ راجفتو واحد مؤنث کا اشارہ ہے اور یہی فاعل ہے۔ اس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی انت راجفن، تم کیا ہو؟ کانپ رہے ہو، لرز رہے ہو، اور مؤنث ہو انت راجفتن، کہ تم کیا ہو؟ کانپ رہی ہو۔ تو یوم ترجف الراجفہ واحد مؤنث مضارع، فعل مضارع کا، ترجف اس دن کانپنے والی کانپے گی۔ اب یہ کیا ہے کہ زمین کے اوپر کیا ہے؟ پہاڑ، جو یعنی مؤنث چیزیں ہیں۔ آگے کیا؟ تتبعها رادفۃ، اتبع یتبع، تبع یتبع، پیروی کرنا، تبع یتبع، اور یتبع سے کیا ہو رہا ہے جی؟ تتبع، التتبع مضارع واحد مؤنث، اب اس کا فاعل کون ہے؟ یہ الرادفۃ۔ الرادفہ کا مطلب ہے، رادفہ کا مطلب وہی ہے جو اس کا اپنا فعل کا میننگ ہے، تابع یتبع، پیچھے آنے والا،
اب رادفہ کو کہتے ہیں پیچھے آنے والی، رادفہ، رادفن پیچھے آنے والا، اور مؤنث رادفتن پیچھے آنے والی، تتبع الرادفۃ پیچھے آنے والی آئے گی، کس کے پیچھے؟ ہاں، یعنی اس لرزنے کانپنے والے کے پیچھے آئے گی، پیچھے آنے والی۔ اب یہ پیچھے آنے والی کیا ہے، اس کی طرف اب بھی آگے پڑھتے ہیں مزید کیا ہے۔ تو کیا ہوا، یوم ترجف الراجفہ، اس دن کانپنے والی کانپے گی، لرزے گی، تتبعها اس کی پیروی کرے گی، پیچھے آئے گی، الرادفۃ پیچھے آنے والی جس کا نام نہیں لیا گیا۔ آگے کیا ہے جی، قلوب ہوئی یومئذ واجفتن، بعض دل، قلوبن، قلبن کی جمع قلوبن، بہت سے دل، یومئذ اس دن کیا ہوں گے، واجفتن، واجفتن کیا جی، ڈر سے، خوف سے کانپ رہے ہوں گے، واجفتن، مضطرب ہو جائے گی۔ یعنی اگر ہمیں کوئی چیز ہم خوف زدہ دیکھ لیں، جیسے ماشاءاللہ آج اس سیزن میں کچھ دل ہو سکتا ہے میرے جیسے مضطرب ہو رہے ہوں کہ ایک آتی ہے، دو آتی ہے، کہ تین آتی ہے، کہ چار آتی ہے، تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے دل کی، اضطراب، مضطرب ہوتی ہے۔ کیوں؟ خطرناک معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ قلوبن بہت سے دل، یومئذ اس دن کیا ہوں گے، واجفتن مضطرب ہوں گے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے۔ جیسے یہ پچھلے سال ہو چکا، انہی دنوں کی باتیں تھی نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کیفیت سے نکال لیا۔ آگے کیا جی، ابصارها خاشعۃ، ابصارو جمع آنکھوں کی، ابصارها، اب یہ ہا کون ہے، وہی قلوبن، بیسیکلی اشخاص کی طرف ہے نا، بہت سے دل سے مراد بہت سے اشخاص، لیکن چونکہ قلوبن غیر عقل کی جمع تو اس لیے وہ ہا کی ضمیر وہیں لوٹائی گئی ہے۔ ابصارها ان کی آنکھیں کیا ہوں گی، خاشعۃ ذلت میں جھکی ہوئی ہوں گی۔ بیسیکلی یہاں وہ خشوع جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، تذلیل کی کیفیت میں ہوں گے۔ ابصارها خاشعۃ یعنی وہ کانپ رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں ذلیل ہوئی ہوں گی۔ آگے جی، یقولون، یقولون اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ۔ اب وہ کس حالات میں ہیں قریش، کیا کہتے ہیں جی، یقولون، قال یقول، یقولون وہ کہتے ہیں، یقولون آ حرف استفہام، آ حرف استفہام کیا، اِنَّا بیسیکلی تھا نحنو مردودون، کیا مطلب جی مردودن، نہیں وہ اردو کا مردود ہے، عربی کا مردود اور ہے۔ رد یردو، رد یردو لوٹنا، اور مردودن جس کو لوٹایا جائے، مردود واحد یہ جمع سالم مذکر، مردودون وہ لوٹائے جائیں گے۔ یقولون وہ کہتے ہیں، آ انا تاکید کے لیے آ گیا نحنو کے اوپر، انا کیا ہم یقیناً، لام مزاحلہ کا مردودون یعنی ہم کیا یقیناً لوٹائے جائیں گے، یعنی کیا ہم مر کے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ فی الحافرۃ، حافرۃ پہلی حالت، حافرۃ پہلی حالت، پہلی حالت سے مراد کیا، جس حالت میں وہ یعنی زندگی میں تھے، پھر مر گئے اور پھر کیا دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ تو یہ بیسیکلی وہ حیرت سے کہہ رہے تھے، استہزاء کے طور پہ، یعنی حیرت ہوتا ہے نا کہ جب انسان کا دل قبول کرنا چاہے، وہ قبول نہیں کر رہے تھے، وہ استہزان کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ کون سی بات ہے، یہ ہمیں کہتا ہے ہم ایسے ہو جائیں گے۔ تو آگے کیا ہے جی، کیا جی، اذا اذا کننا عظاما نخرۃ تن، ہاں جی، آ حرف استفہام کیا، اذا جب، کننا
یہ نحنو ہے، کیا ہے جی؟ نحنو بیسیکلی تھا کننا عظامن، ہم ہڈیاں تھے. عظامن یہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہے نخرتن. نخرتن ہوتا ہے بوسیدہ، اور ایسی بوسیدہ جس میں سے ہوا بھی پار ہو جائے، یعنی اتنی کی بوسیدہ ہو گئی، پرانی ہو گئی، جس میں سوراخ ہو جاتے ہیں، پورس ہو جاتے ہیں. تو اذا چونکہ ظرف زمان ہے، یہ کبھی ماضی کے ساتھ میننگ کو لے کے چلا جاتا ہے، کبھی مستقبل کے ساتھ. یہاں مستقبل کے ساتھ میننگ کو لے کے جا رہا ہے. اذا کننا، کیا ہم ہو جائیں گے، عظامن، عظمن کی جمع، عظامن کیا ہم ہڈیاں ہو جائیں گے. کیسی ہڈیاں؟ نخرتن، یعنی کیا ہم مر کے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے. تو یہ ٹاپک ابھی کنٹینیو ہے کیونکہ آگے اسی کی مزید 2-3 آیات ہیں. میں پہلے اس کے جو ہے قرات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں جہاں تک ہم نے چھوڑا تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا تلك اذا كرة خاسرة فانما هي زجرة واحدة فاذا هم بالساهرة هل اتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق اللہ العظیم. اس کا جو آخری پورشن ہے اس کے اندر ایک آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. اس آیت کو آج ہم نے سمجھنا بھی ہے اور اس کا مقصد سمجھنا ہے کہ اس سے ہمیں ہمارے لیے اس میں کتنا بڑا پیغام چھپا ہوا ہے. یہاں پہ دونوں آیتیں یہ ساتھ ساتھ ہیں. اس سے پچھلی آیت میں ہے فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مقام رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. یہ جہنم کس کا ٹھکانہ ہے اور جنت کس کا ٹھکانہ ہے، یہ ان کے بارے میں بات ہے. یہ یعنی ہر سورہ میں کوئی نہ کوئی ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ بہت کیونکہ دل کو ٹچ کر جاتی ہے بات کہ نہیں یار یہ ہے اصل جو ہم نے کرنا ہے. تو اس میں وہی ہے جس نے اپنے نفس کو روک لیا وہ ڈر گیا تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ ہم مزید وہاں تفصیل میں دیکھیں. بسم اللہ کرتے ہیں. ہم نے چھوڑا تھا اذا كنا عظاما نخرا. اس سے پیچھے بات تھی یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم پچھلی حالت میں لوٹا دیے جائیں گے. استہزان کہتے تھے اذا كنا عظاما نخرا، کیا ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے. یعنی یہ تعجباً وہ باتیں کر رہے تھے اور وہ مذاق اڑا رہے تھے کہ بھئی یہ کیسی باتیں ہیں. پھر انہوں نے کیا کہا قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ. قالوا تلک اذا کرۃ خاسرۃ. آگے کیا ہے جی فإنما هي زجرة واحدة. زجرہ فإنما هي زجرة واحدة. آگے کیا ہے جی فإذا هم بالساہرة. ہاں جی یہ میں نے ایک کی چونکہ تینوں کا آپس میں ربط ہے آج ہی صحیح ہے. جزاک اللہ خیرہ. ہاں جی قالو یہ باتیں بھی انہوں نے
یہ جو آیت ہے یہ انہوں نے استہزان کہی تھی، کفار قریش نے یہ استہزان کہی تھی، پھر اس کے بعد اللہ نے جواب دیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ قالو، یا وہی قالا یقولو، قالو فعل ماضی، کہنے والے کون ہیں؟ ہم، انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، تلکا، اب وہ کیا بات ہے تلکا؟ وہی یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، کیا ہم لوٹا دیے جائیں گے؟ اذا کنا عظاما نخرہ، کیا ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی؟ اسی کے اوپر وہ آگے بات چلتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہ ہے اذن، یہ قرآن پاک میں ہم نے یہ اذن پڑھا تھا نا، اس کا مطلب ہے تب تو پھر تو تب تو، یعنی ریزلٹنٹ۔ قالو تلکا ان باتوں کے بارے میں جو پہلے آ گئیں کہ وہ تو پھر اذن تب تو کیا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کرتن خاسرتن، کرتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوٹنا، کرتن لوٹنا، سورہ تبارک الذی میں ہے نا کرتین، کہ وہ لوٹ کے آئے گی دو بار، جو ہے نا اس کی جو نگاہ ڈالے آسمان پہ، دیکھے کوئی دراڑ ہے تو وہ جتنی بار بھی دیکھے گا، کیا دو بار بھی دیکھ لے تو اس کی جو نگاہیں ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کے واپس لوٹ آئیں گی، تو یہ ہے کرتن۔ اب وہ کہتے ہیں قالو تلکا اذن، تب تو یہ لوٹنا، کرتن یعنی یہ لوٹنا کیا ہے؟ خسارت والا ہے، یہ تو گھاٹے کا لوٹنا ہوا۔ پھر یہ بات وہ استہزان کہہ رہے تھے، یعنی اس میں جو ہم اگر واپس لوٹیں گے تو یہ سارا گھاٹے کا سودا، ہم تو سارا انکار کر کے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے یہ پازیٹیو بات تھی، یہ پازیٹیو نہیں، انہوں نے استہزان کہی تھی۔ عام ترجمہ لے، انہوں نے کہا تب تو یہ واپسی گھاٹے کی واپسی ہوگی، کہ ہم ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، لیکن ہم تو سب انکار کر چکے، تو اب ہم واپس لوٹائے جائیں گے تو یقیناً مار پڑے گی۔ لیکن یہ تمام باتیں انہوں نے استہزان کہی تھی، وہ مان نہیں رہے تھے۔ دیکھیں اگر مان رہے ہوتے تو پھر یہ کہنے کی پھر تو آگے ایمان لے آتے، تو وہ مذاق سمجھ رہے تھے کہ یہ سب باتیں ایسے ہی ہیں۔ لیکن اللہ نے پھر ان کو جواب دیا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، زجرتن کہتے ہیں ڈانٹ کو، ڈانٹ کو کیا کہتے ہیں جی؟ ڈانٹ کو، اور یہ اس کی صفت ہے ایک، چونکہ زجرتن مؤنث ہے، موصوف ہے، صفت اس کی کیا آ رہی ہے؟ ایک، واحدتن۔ یہاں پہ کیا تھا جی؟ ہی زجرتن واحدتن، یہ تو ایک زبردست ڈانٹ ہے۔ انا آیا، انا نے اس کو ہا کرنا تھا، اور یہ ماں کس لیے آتا ہے جی؟ ماء کافہ، جو انا اور اس کا جو ناؤن ہے اس کے درمیان میں آ جاتا ہے، انا کا ایفیکٹ کیا؟ بلاک کرنے کے لیے، اور ترجمہ کیا ہو جاتا ہے؟ صرف، یہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی، یہ تو صرف ایک ڈانٹ ہے۔ وہ کیا ڈانٹ ہے؟ کہ وہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آرڈر آئے گا کہ اٹھو اور پہنچو، وہ ایک ڈانٹ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انہیں بیسیکلی ایک اسٹرانگ جواب دے رہے ہیں کہ تم جس طرح ٹیچر اسٹوڈنٹس کو بلاتا ہے تو کیا ایک ڈانٹ ہی دیتا ہے نا، والد اپنے بچوں کا، خیر وہ مارنے کی کیفیت میں ڈیلے ہو سکتا ہے، یہ وہ ڈیلے نہیں ہے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، جب تمہیں ایک پکار لگائی جائے گی، ایک ڈانٹ لگائی جائے گی، کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، اذا زمانے کے لیے، ہم وہ سارے جو قبروں میں پڑے ہوں گے، جو یہ مذاق سمجھ رہے ہیں کہ یہ لوٹنا کیا ہے، تو ممکن ہی نہیں ہے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ، اس کو مذاق بنا رہے ہیں، تو اللہ نے صرف ان کو اتنا ہی جواب دیا، فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، یہ فوراً کہاں ہوں گے؟ ساحرہ میدان کو کہتے ہیں، ایک چٹیل میدان میں ہوں گے۔ فَإِذَا هُمْ، وہ ہوں گے کہاں؟ با حرف جر، ساحرتن کہتے ہیں چٹیل میدان، برابر کیا ہوا میدان، تو وہ ہوں گے فوراً کدھر؟ اور یہ فا عاقبت میں آ رہا ہے، ریزلٹنٹ، یہ ریزلٹ ہوگا فوراً، جو ہی ڈانٹ پڑے گی سب نکل دوڑیں گے ایک ہی طرف۔ تو یہ ان کو بیسیکلی دیکھیں اللہ نے کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھی، ان کو 2 آیتوں میں جواب دیا ہے کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، اتنی بات ہی کافی ہے کہ وہ ایک بہت بڑی ڈانٹ ہوگی اور تم جا پہنچو گے، ایک میدان میں آ کے کھڑے ہو جاؤ گے۔ با حرف جر اس نے کیا کر دیا؟ مجرور کر دیا۔ اذا زمانے کے ساتھ ظرف زمان ہوتا ہے، اور وہ اپنے جملے کو ماضی یا مضارع میں اس کانٹیکسٹ میں لے کے چلا جاتا ہے جو وہاں ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ هل اتاک حدیث موسیٰ، اذ
ناداہو ربہو حل اتاک حدیث موسیٰ. فوراً صورت کا جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو رہا ہے. پہلے جو باتیں چل رہی تھی وہاں سے فوراً ایک ڈائیورٹ آیا ہے. یہ ڈائیورٹ اس لیے ہے کہ یہ باتیں ان کو کر کے پھر اس فرعون کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دی. دنیا میں بھی اس کو عبرت کا نشان بنا دیا اور آخرت میں تو صاف ظاہر ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہونا وہ قرآن میں پوری طرح واضح ہے. اب اس کی طرف ان کو توجہ دلوائی جا رہی ہے کہ تم تو انکار کر رہے ہو, تم پہلے دنیا میں تو حال دیکھ لو کہ جنہوں نے انکار کیا ان کے ساتھ ہوا کیا. حل استفہام کے لیے عطا کا حمزہ تا یا مادہ عطا یاتی ٹو کم. عطا کا کاف کون؟ مخاطب مفعول, یعنی کیا وہ آپ کے پاس آیا؟ حل عطا کا. اب وہ کون ہے؟ اب وہ عطا کا فاعل کون ہے؟ وہ ہے حدیث موسیٰ مرکب اضافی. حدیث موسیٰ, موسیٰ حالت جر میں ہے, حدیث حالت رفع میں ہے. کیا آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی علیہ السلام؟ کیا آپ کے پاس موسیٰ کے والا جو واقعہ ہے وہ پہنچا؟ یہ اس کے بارے میں ان سے سوال کیا جا رہا ہے. اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ. اس وہ زمانے کے لیے جب ناداہ, نادا ینادی, نادا ینادی پکارنا, نادا ینادی. نادا فعل ماضی واحد مذکر, اس کا فاعل کون ہے؟ ربہ. پکارا اس کے رب نے کس کو؟ ہو اسے, ہو مفعول. جب اس کے رب نے اس کو پکارا, کہاں پکارا؟ بالوادی المقدسی. وادی, وادی اردو میں بھی وادی ہے, اور وادی کیسی ہے؟ مقدس, پاک وادی میں. پھر ہے آگے کیا؟ طویٰ. یہ اس وادی کا بدل ہے, اس وادی کا بدل ہے کہ وہ وادی کیسی تھی, اس کا نام کیا ہے؟ طویٰ. یعنی جب آپ کے رب نے, جب اس کے رب نے, موسیٰ کی طرف بات لوٹائی جا رہی, جب موسیٰ علیہ السلام کے رب نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کو, کہاں؟ بالواد المقدس طویٰ. پھر کیا کہا انہیں؟ یقین کرے عربی سمجھ آتی ہے نا جب, تو قرات بڑی مزیدار ہو جاتی ہے, ایک پوری ترتیب بنتی ہے. حل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طویٰ اذهب الى فرعون انہ طغیٰ فقل هل لک الی ان تزکیٰ واہدیک الی ربک فتخشیٰ فاراہ الآیۃ الکبریٰ. جب عربی سمجھ آئے نا تو قرات بھی پیاری ہو جاتی ہے, وہ پوری چل رہی ہوتی ہے, ایک بات چل رہی ہے, اس کے ریزلٹنٹ آ رہے ہیں. اذهب الى فرعون, اذهب الى فرعون انه طغیٰ. اذهب, ذهب يذهب جانا, اذهب فعل امر, فاعل کون ہے؟ انتا. اذهب, تذهب سے تا ڈراپ با ساکن, کیا الف لایا گیا چونکہ پڑھا نہیں جا رہا. اذهب آپ جائیے, موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے اذهب آپ جائیے, کدھر جائیے؟ الى فرعون, فرعون کی طرف. چونکہ فرعون غیر منصرف اسم ہے تو وہ آپ کو حالت جر میں زبر کے ساتھ نظر آ رہا ہے. فرعون کے پاس جائیں, کس لیے جائیں؟ ہوا طغیٰ, ہوا طغیٰ, طغیٰ یطغیٰ بغاوت کرنا, بغاوت کر دینا, یعنی حدود سے بڑھ جانا. ایک ہوتا ہے گنہگار, ایک ہوتا ہے حد سے بڑھ جانے والا جو بغاوت پر اتر آیا ہے. فعل ماضی واحد مذکر, ہوا طغیٰ, اس کے اوپر پھر انہ لایا گیا, انہ نے ہوا کو کیا کر دیا؟ انہ طغیٰ, اس نے وہ بغاوت پر اترا ہوا ہے, وہ بغاوت کر رہا ہے, یقیناً وہ باغی ہو چکا ہے. آگے کیا ہے جی؟ فقل هل لک الی ان تزکیٰ. فقل, اب وہاں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ پس قل, قال یقولو تقولو, تا ڈراپ, لام ساکن, چونکہ لام واو ساکن, واو بھی گر گیا, بیچ بچ گیا. قل, قل انت فاعل اس کا, آپ کہیے کس کو؟ موسیٰ فرعون کو. حل کیا, لکا تمہارے لیے,
الا کی طرف، ان حرف مصدریہ، ان حرف مصدریہ جو فعل کے میننگ کو مصدر میں لے کے چلا جاتا ہے. تزکا یتزکا، پاک ہونا باب تفاعل میں. اب یہ تھا تتزکا فعل مضارع، انت اس کا فاعل، تتزکا یعنی تم پاکی اختیار کرتے ہو یا کرو گے. ان اب اس میں ڈبل تا کی وجہ سے ایک تا گرا دیا گیا، ان تزکا. اب یہاں سے اب دیکھیں، وہ میں استاد جی کا وہ پڑھ رہا تھا، وہ کہتے کہ لینگویج جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے نا، یہ اٹس اے وے ٹو ایکسپریس. ایسا نہیں کہ آپ اگر اس کا ہم لفظی ترجمہ کریں تو بات سمجھ نہیں آئے گی. عرب کو آ جائے گی کیونکہ ان کو لہجے کا پتہ ہے، تو ہمیں کیا محاورے کا سہارا لینا پڑے گا، اس کو محاورے میں کنورٹ کرنا پڑے گا. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ. اب اس کا محاورتاً ترجمہ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں کہ کیا وہ پاک ہونا چاہتا ہے، کیا وہ پاکی اختیار کرنا چاہتا ہے، کیا وہ یعنی گناہوں کو چھوڑنا چاہتا ہے. ان تزکا، اس کا پاک، تمہارا پاک ہونا. الا ان تزکا یعنی کیا تم چاہتے ہو کہ تم پاک ہو جاؤ. حل لکا، یہی وہ سوال ہے، حل لکا یعنی ڈو یو وانٹ، حل لکا ڈو یو وانٹ. آگے بات کیا ہے جی، کنٹینیو ہے آگے. حل لکا الا ان تزکا واہدیا، ہاں جی، الی ربک فتخشا. ہاں جی، ہدا یہدی مادہ ہے، ہدا فعل ماضی، یہدی فعل مضارع. یہدی سے کیا بنا جی، اہدی، میں رہنمائی کرتا ہوں، اہدی. اور اہدیہ میں زبر کیوں نظر آ رہی ہے؟ اس ان کا ایفیکٹ ہے. ان مصدریہ چونکہ یہ حرف عطف آ گیا نا تو وہ سارا کیری اوور کر رہا ہے اپنے ساتھ. وَأَهْدِيَكَ، اور میں تمہیں، کاف یہاں پہ مفعول، اور میں تمہیں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں. الہ کی طرف، کس طرف؟ ربی کا، ربو کا مرکب اضافی، ربی کا تیرے رب کی طرف. فا تاکہ کیا ہو، تخشا، خشیہ یخشا ڈرنا، خشیہ فعل ماضی، یخشا فعل مضارع، تخشا تاکہ تم کیا کرو، ڈرو، تم خشیت اختیار کرو. اب یہاں سے آ جائیں. فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تو پاک ہونا چاہتا ہے. وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور میں رہنمائی کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تو ڈرے. لیکن اس نے کیا جواب دیا؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، فَأَرَاهُ الْآيَةُ الْكُبْرىٰ. ابھی بات کنٹینیو. فَأَرَاهُ، فا پھر نتیجہ موسیٰ علیہ السلام نے مزید اس کے ساتھ کیا کیا. اراہو، دیکھیں رآ یرا ایک مادہ ہم نے پڑھا تھا دیکھنا، رآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے. باب افعال میں چلے جائیں. ارا یرا دکھانا، ارا فعل ماضی واحد مذکر، وہی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس کا مرجع ہے. فاراہو، ارا اس نے دکھایا، ہو کسے؟ فرعون کو. موسیٰ علیہ السلام نے اسے کیا دکھایا؟ آیتا مفعول مرکب توصیفی، آیت الکبریٰ ایک بڑی نشانی، اور وہ کیا تھی؟ عصا کی، جو ازدہے والا معاملہ تھا. فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرىٰ، انہیں چونکہ انبیاء جو ہے وہ اپنی نشانیاں بھی دکھایا کرتے تھے، معجزات دکھاتے تھے، تاکہ اس طرح نہیں تو اس طرح ہی صحیح، کسی طرح تو یہ ہدایت حاصل کر لیں. لیکن اس نے اس کے رزلٹ میں کیا کیا؟ کیا ہوا جی؟ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ. اب یہ کذبہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں، فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ، تو حرف عطف فا، کذب باب تفعیل، کذب جو کذب جھٹلانا، واحد مذکر ماضی، تو کیا ہوا؟ فرعون نے جھٹلا دیا. فَكَذَّبَ اس نے جھٹلایا، وَعَصَىٰ اور کیا؟ عین صاد یا مادہ عصا یا عصی، نافرمانی کرنا، اور اس نے نافرمانی کی. نافرمانی کیا کی کہ اس کے سامنے ایک آرڈرز آئے، اس نے ماننے سے انکار کر دیا. پہلے تو جھٹلایا، پھر اس نے نافرمانی بھی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی. آگے رزلٹ کیا ہے؟ ثم ادبر، ثم ادبر یسعی، پھر ادبر یدبر باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پھیر لینا. دیکھیں تولا یا تولا کیا ہے؟ منہ موڑنا.
رخ موڑ لینا، اور ادھر کیا ہے سیدھی کمر دکھا دینا، مڑ جانا واپس. ادبارہ جیسے کہتے ہیں نا کانڈی وکھاتی یار انہیں تے میں انہوں فلانا کام آکھیا انہیں کی کیتا کانڈی دکھا دیتی. پنجابی والوں کو سمجھ آ رہا ہے نا آگے جی بھائی. اچھا تو اس نے کیا کیا کنڈ دکھا دی. ثم ادبارہ اس نے کمر دکھا دی. ادبارہ یدبرو باب افعال کس طرح دکھائی؟ یسعا سین عین یا مادہ سعا یسعا پھر وہ دوڑ گیا. بیسیکلی یہاں 2-3 توجیحات لکھی ہیں. ایک اس کا مطلب ہے کہ وہ دوڑا اپنا مقصد حل کرنے، دوسرا یہ کہ وہ سانپ والے معاملہ دکھے تو اس کو دیکھ کے وہ دوڑ اٹھا. ثم ادبر یسعا پھر اس نے کمر دکھائی اور بھاگ گیا. اب یہ اس کی کیفیت، یہ حال ہے اس کے اس ادبارہ کا، کس صورت میں اس نے کمر دکھائی. آگے کیا ہے جی؟ فحشرا فنادا پھر پس فا حرف عطف حشرا، یعنی اس نے فوراً یہ کام کیے ہیں سارے. حاشین را مادہ حشرا یحشرو جمع کرنا، جسے کہتے ہیں حشر قائم کرنا. اللہ جب تو اللہ بھی کیا ہے حشر قائم کرے گا. تو اس نے کیا کیا فحشرا فعل ماضی واحد مذکر، اس وہی فاعل اس کا کیا ہے ہوا فاعل ہے وہ فرعون. فرعون نے کیا کیا اپنے لوگوں کو جمع کیا. فحشرا فنادا اور پھر پکارا. کن کو؟ انہی کو پکارا. انہی سے اس نے ان کے سامنے پکار لگائی. چونکہ نادا ریپیٹ کر لیا ہم نے پہلے. کیا کہا جی پھر اس نے؟ فقال انا ربکم الاعلی. کالا فعل ماضی واحد مذکر کالا، اس نے کہا، فاعل کو آنا وہی ہوا اس میں فرعون. فقال انا میں ہوں، اور ربکم تم سب کا رب. اور یہ اعلیٰ کیا ہے؟ صفت ہے کس کی؟ ربو کی. یعنی اپنے آپ کو اس نے بڑا رب پکار دیا. مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سننا تھا یا کسی اور کا، وہ فرما رہے تھے کہ یہ واحد بندہ ہے پورے کائنات میں جس نے یہ جملہ کہا ہے. کسی میں اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہ والا جملہ کیا ہے فقال انا ربکم الاعلی. ربو تو کہہ دیا کہیں نے، لیکن اعلی والی بات تک نہیں پہنچے. اس نے چونکہ اس نے معاملات ایسے دیکھ لیے، اس کے سامنے وہ ازدہے والا معاملہ بھی ہو گیا، نشانیاں دیکھیں. اب اس نے صاف ظاہر ہے کہ اوپر ہی ہو کے آنا تھا. پتہ چلے اس کی قوم میں سے لوگ پہلے بھی پھر گئے، کچھ پھر مزید پھر جاتے. تو اس نے پہلے پکار لگا دی کہ بھئی انا ربکم الاعلی، میں ہی ہوں تمہارا سب سے بڑا رب. فقال انا ربکم الاعلی. جس نے یہ کہا انا ربکم الاعلی، اللہ اس کی بھی توبہ کا انتظار کرتے رہے. اللہ اس کی بھی تو اچھا دیکھیں، اللہ کو تو معلوم ہے نا یہ کہنے والا ہے، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اس کو سمجھاؤ. اچھا پھر سمجھاؤ کیسے؟ اس سے بات کیسے کرنا؟ پیار سے بات کرنا. دوسری آیات میں آیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیا کہا؟ جا کے پیار سے بات کرنا، اس سے زبردستی نہ کرنا، کہیں وہ مزید ہی اکڑ. یعنی اللہ کو اپنے بندے سے کتنی محبت ہے کہ اس جیسے ظالم جابر کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے بھائی اس سے پیار سے بات کرنا، سختی نہ کرنا، پتہ چلے اور ہی زیادہ ہو جائے. حالانکہ اللہ کے تو علم میں سارا کچھ ہے نا کہ وہ یہ کہنے والا ہے. اللہ نے حجت قائم کر دی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ ان کی توبہ کا انتظار کرتے ہیں، چاہے وہ فرعون جیسا ظالم ہی کیوں نہ ہو. آگے کیا ہے جی؟ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. فَأَخَذَ حمزہ خاء مادہ ذال، اخذ یاخذ پکڑنا. آپ دیکھیں نا یہاں پہ آپ نے سنا خود لفظ سنا ہے، تو وہ اسی یاخذ سے ہے، یاخذ سے تاخذ. اب تا ڈراپ کریں اور کیا زال ساکن کر دیں، اب نہیں پڑھا جا رہا تو کیا کرتے ہیں، وہ جو حمزہ ہے وہ ساکن ہے نا، اب دو حمزے لا نہیں سکتے، اس حمزے کو گرا دیتے ہیں. تو کیا بن گیا؟ خذ، پکڑ لو. تو وہاں سے یہ کہ اخذ یاخذ پکڑنا. فاخذ پکڑا، اس کو کس نے پکڑا؟ فعل ماضی واحد مذکر، فاعل کون ہے؟ اللہ. اللہ نے پکڑا، وہی مفعول، وہی جس نے کہا انا ربکم الاعلی. پھر اللہ نے اسے پکڑ لیا. نکال الآخرۃ والاولی. یہاں میں پڑھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بیسیکلی مفعول ہے، لیکن جو اس کا فعل ہے وہ محذوف ہے.
فعل ہے وہ محذوف ہے. نکالا ہوتا ہے ایک عذاب کی ایک کیفیت, بہت بری سزا میں پکڑ لیا. نکال الآخرتی مرکب اضافی بنا, نکال الآخرتی آخرت کی پکڑ, آخرت کی سزا. والاولا, اور اولا کس کو کہتے ہیں جی؟ دنیا کو. یعنی اسے دنیا اور آخرت دونوں کی سزا دے دی. وہ کس صورت میں ملی اس کو؟ دیکھیں سزائیں تو سب کو ملتی ہیں, اس کو یہ ملی کہ اس کو کیا عبرت بنا دیا. آج بھی وہ لوگوں کے لیے ایک عبرت بنا ہوا ہے, یعنی گالی تو بن ہی چکا ہے لیکن اللہ نے اس کی لاش کو بھی رکھا ہوا ہے کہ لوگ اس سے کیا عبرت حاصل کریں. اگلی آیت آ رہی ہے وہ عبرت کی طرف جاری. کیا ہے جی؟ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی. ان حرف تاکید, ان فی ذالک اس پکڑ میں جو اس کے ساتھ ہوئی ہے, عبرتن ایک عبرت ہے بہت بڑی. کس کے لیے؟ لام حرف جر, من, لمن کے لیے, جس کے لیے یخشا, خشیہ یخشا ڈرنا. اب یہاں ترجمہ کیسے ہوگا؟ انہا نے کیا کیا؟ انہا کا ایفیکٹ کس کے اوپر آ رہا ہے؟ ہاں جی, عبرتن پہ آ رہا ہے. عبرتن پہ کیوں آیا ہے؟ یہاں نہیں آیا, حرف جر آ گئے. حرف جر شروع میں آ جائے تو مبتدا نہیں بنتے, تو انہا آپ نے خبر پہ جا کے ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. تو وہ انہا نے اس لیے ایفیکٹ کیا. اور یہ لام جو ہے یہ لام ڈبل تاکید, وہ بھی اسی کے اوپر ایڈجسٹ ہوتا ہے, لام مزاحلقہ جسے کہتے ہیں. اب دیکھیں عبرت کو کتنا, ایک تو یقینی, پھر بہت بڑی, پھر نکرہ ہے, نکرہ کے اوپر پھر لام بھی ٹھہرا دیا. ان فی ذالک لعبرۃ, اس میں بہت بڑی عبرت ہے. کس کے لیے؟ لمن یخشی, جو ڈرتا ہے, جو ڈرتا ہے. خشیہ یخشا, یخشا فعل مضارع واحد مذکر, اور اس کا فاعل کون ہے؟ من, جو ڈرتا ہے. آگے کیا ہے جی؟ یہاں سے پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واپس جو تکوینی معاملات ہے اس کی طرف ہماری توجہ کروا رہے ہیں کہ تم اپنے ارد گرد غور کرو. انتم اشد خلقا ام السماء بناہا. حرف استفہام, کیا انتم, تم سب, انتم کیا تم سب, اشدو, اشدو کا مطلب ہوتا ہے مور ڈیفیکلٹ. انتم اشدو. اب دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں انتم اشدو, آپ کے ذہن میں کیا ہے بھئی کس معاملے میں اشدو؟ اب یہ اشدو ورڈ اپنی ڈیفینیشن چاہ رہا ہے کہ کس معاملے میں. اور یہ ہم نے ٹاپک پڑھا تھا تمییز کا, کہ مجھے 1 کلو دے دو, کیا دے دو؟ اگلا کوشچن پیدا ہوتا ہے نا بھئی 1 کلو دے دو, کیا دے دو؟ 1 کلو چینی دے دو. وہ جو چینی آئے گی وہ تمییز بن کے آئے گی. تو یہ وہی تمییز ہے, اس لیے نسب نظر آ رہی ہے آپ کو. انتم اشدو, کیا تم سب بہت مشکل ہو, خلقن, خلقن کا مطلب تمہاری تخلیق, یعنی تمہاری تخلیق کیا سب سے مشکل ہے؟ ام, یا السماء, یا آسمان کی. یعنی اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میرے لیے تم سب کی جو تخلیق مشکل ہے یا آسمان کی. اب وہ آسمان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے, بناہا. یہ میرے خیال ہے بنا پہلے نہیں آیا ہمارے پاس, آیا جی؟ بنا یبنی, بنا یبنی, ٹو بلڈ, ٹو بلڈ, ٹو کنسٹرکٹ, بلڈنگ بنانا کہہ لیں. بنا, بنا فعل ماضی, اس نے بنایا, یبنی وہ بناتا ہے. بنا, اس نے بنایا, کسے بنایا؟ مفعول کون ہے اس کا؟ ہاں, آسمان. اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ کیا تم سب کی تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا بنانا زیادہ مشکل ہے؟ یہ کوشچن ہے. باقی اس کی مزید تفصیل آپ تفاسیر میں پڑھ سکتے ہیں کہ اس کی, کیونکہ اس کی لمبی چوڑی تفصیل ہے. انشاءاللہ ہم اگر وقت ملا تو درس قرآن میں اس کو دیکھ لیں گے, وہاں پہ انہوں نے کیا اس کی تفصیل لکھی ہے مختصر. آگے کیا ہے جی؟ رفع, الگ ہے نا رفع. رفع سم کہا فسواہا.
ہاں جی، رفع، را فا عین مادہ، رفع یرفع بلند کرنا، رفع اس نے بلند کیا، کیا بلند کیا؟ سم کا، سم کا یہاں پہ آ رہا ہے، یہ مرکب اضافی ہے، سم کو ہا، ہا جا رہا ہے کس کی طرف؟ آسمان کی طرف، چونکہ آسمان مؤنث ورڈ ہے۔ سم کہتے ہیں چھت کو، کیا جی؟ اس نے بلند کیا اس کی چھت کو، سم کہا، فسواہا، سوا یسوی، سوا یسوی برابر کرنا، سوا فعل ماضی، چونکہ ہم پہلے کر چکے ہیں، سوا یسوی تسویتاً باب تفعیل سے، سوا اس نے برابر کیا، پھر یہ ہا وہی واپس آسمان کی طرف، پھر اس نے آسمان کو برابر کیا، یعنی اس میں کوئی آپ کو شگاف نظر نہیں آتا، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، بالکل ہمیں تو یہاں سے سیدھا برابر ہی نظر آتا ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَأَغْطَشَ، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اغتش یغتش باب افعال، یہ کیا ہے جی؟ کور کر دینا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، لیلہا، یہ لیل رات، اور ہا کدھر جا رہا ہے؟ آسمان کی طرف واپس جا رہا ہے، یعنی اس کی رات کو کیا کرتا ہے وہ؟ تاریک کرنا، یعنی رات لے آتا ہے، تاریک کر دے، اندھیرا کر دیتا ہے آسمان کو، کیا رات میں اندھیرا ہو جاتا ہے، اسے تاریک کر دیتا ہے۔ اغتش یغتش کیا کر دینا؟ تاریک کر دینا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا، لیلہ یہاں پہ مفعول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، لیلہ کیا بن رہا ہے جی؟ مفعول۔ وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اخرج یخرج باب افعال نکالنا، وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، ضحا کسے کہتے ہیں؟ صبح کی روشنی، یعنی پہلے وہ اس کو رات کو کیا کر دیتا ہے؟ آسمان کو رات میں تاریک کر دیتا ہے، پھر اسے دن میں وہیں سے روشنی نکال دیتا ہے، یہ ہاں پھر آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ تو یعنی ان آیات میں اللہ نے آسمان کی چند باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا۔ یہ وہی چیز ہے کہ کیا آسمان کا بنانا مشکل تھا کہ تمہارا؟ کہ حالانکہ آسمان کے ساتھ بہت ساری مزید چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر رات کا لانا، دن کا لانا، اس پہ ستارے ایڈجسٹ ہونا، یعنی آسمان کے معاملے پھر بغیر کسی ستون کے ایک کوئی ستون ہے؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہاری پیدائش تمہیں بنانا مشکل تھا یا آسمان کو زیادہ بنانا مشکل تھا؟ بظاہر تو آسمان کا مشکل کام ہے، حالانکہ کوئی سہارا نہیں، کوئی ستون نہیں، کچھ نہیں، لیکن وہ کھڑا ہے۔ پھر اللہ سورہ تبارک میں جیسے کہ دیکھو تو صحیح ذرا، تمہیں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ دوڑاؤ نظر اپنی، تمہاری نظر تمہارے پاس ذلیل و خوار ہو کے لوٹے گی، تمہیں کوئی آسمان میں دراڑ نظر نہیں آئے گی۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں متوجہ کر رہے ہیں اپنے مضبوط ہونے کی طرف، کہ وہ ذات کوئی عام ذات نہیں ہے جو اتنا کچھ بنا دیا، تمہیں اتنا بھی عقل نہیں ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، وَالْأَرْضَ، اور یہ ارض آپ کو فوراً مفعول نظر آ رہا ہے نصب میں، علماء کہتے ہیں کہ اس کا فعل جو ہے وہ معذوف ہے، لیکن وہ فعل وہی ہے جو آگے تذکرہ ہو رہا ہے۔ وہ کیوں معذوف کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں اس کا فعل ایکچولی میں ہے یہی، لیکن فعل اور مفعول میں اتنا فاصلہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کا فعل معذوف ہے وہی ہے فعل اس کا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس کے بعد، یہ پہلے آسمان بنا دیا، اس کے ساتھ یہ تمام معاملات ایڈجسٹ کیے، بعد ذالک، اس سب کے بعد، دہاہا، دہا یدہو، دہا یدہو، اس کا مطلب ہوتا ہے پھیلا، بچھا دینا، کیا جی؟ بچھا دینا۔ والارض بعد ذالک دہا، ہا اس کا جو مفعول ہے وہ زمین کی طرف لوٹ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بنانے کے بعد کیا؟ زمین کو بچھا دیا، اس کو پھیلا دیا۔ آگے کیا ہے جی؟ پھر اب زمین کی باتیں ہوں گی۔ معذرت جو ہمارے دوسرے ساتھی ہیں 15 منٹ اور دے دیں، وہ چونکہ خطبہ جمعہ کا کافی لمبا ہو گیا تھا اس لیے تھوڑا سے ٹائم میں پرابلم آ گئی۔ آگے کیا ہے جی؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اخرجہ پھر اسی نے نکالا، اخرج یخرج نکالنا، فعل ماضی واحد مذکر، تو اللہ نے اخرجہ اس نے نکالا، منہا یعنی اسی زمین میں سے، منہا آسمان،
اب یہاں پہ پانی کہاں سے نکلتا ہے جی؟ آسمان سے کہ زمین سے؟ اب یہ ہاں بتائیں کہاں جائے گا؟ زمین سے، کیونکہ اگر اوپر سے نکلتا نہیں ہے، اوپر سے ہے انا سببنا الماء سبا، ٹھیک ہے، اور یہاں سے نکلتا ہے، اوپر سے برستا ہے، اونڈیلا جاتا ہے. اخرج منہا، اس میں سے نکالا، ماءہا، اس کا پانی، اسی یہ زمین کا، زمین کا، ومرعاہا، مرعا ہم پہلے پڑھ چکے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، اسی میں مرعا کسے کہتے ہیں؟ چارہ. ہاں اسی زمین کی طرف لوٹ رہا ہے، اور اس میں سے کیا نکالا؟ چارہ. اخرج منہا ماءہا ومرعاہا والجبال ارساہا، اور پہاڑوں کو کیا کیا؟ ارسا یرسی، اس کا مطلب ہوتا ہے ثابت کر دینا، ٹھہرا دینا. اللہ تعالیٰ نے کیا؟ پہاڑوں کو ٹھہرا دیا زمین کے اوپر. والجبال ارسا، ارسا یرسی باب افعال، اور اس کا جو ہا ہے وہ ریٹرن ہو رہا ہے کسی کی طرف؟ جبال، غیر عاقل مؤنث کی طرف. جبل کی جمع ہے جبال. آگے کیا ہے؟ متاعا لکم ولی انعامکم. کل ہم نے کل کی صورت میں بھی یہی پڑھا تھا، متاعا استعمال کا سامان، متاع ہے کیا؟ لکم تمہارے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے. وہی یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تخلیق کی ہیں یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ ہمارے لیے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا جانوروں کے لیے، کیا فرمایا؟ تمہارے جانوروں کے لیے، کیونکہ وہ جانور بھی تمہارے استعمال میں ہیں. یعنی یہ اللہ نے تمام چیزیں جانوروں کے لیے پیدا نہیں کی ہیں، ورنہ جانور الگ کیے جا سکتے تھے. متاع لکم تمہارے لیے، ولی انعامکم اور تمہارے چوپایوں کے لیے، کہ انعام کی نسبت بھی انسانوں سے کی گئی ہے. اب یہاں پہ غور کرنا چاہیے انسان کو کہ اللہ نے پورا جو نظام ہستی قائم کیا ہے یہ انسان کے لیے کیا ہے. ابھی انشاءاللہ جو کل سورہ آئے گی اس میں اسی یہ جبال جو ہیں یہ کس طرح کھڑے کیے کہ زمین ڈولنے نہ لگے، کہ تاکہ یہ میرا جو محبوب انسان ہے کہیں یہ تکلیف میں نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے پورا ایک انتظام کیا ہے. آخری پورشن ہے جی اس سورہ کا، بہت امپورٹنٹ، وہی قیامت کے احوال ہیں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، الف لام کے بغیر ہے نا، الف لام کے ساتھ. فَإِذَا، اِذَا ظرف زمان ہے، زمانے کے لیے آتا ہے، مستقبل ماضی کے ساتھ میننگ کو لے جاتا ہے. جاء یجیء آنا، جاءت واحد مؤنث، وہ آئی. اذا جاءت، جب وہ آئے گی، کون آئے گی؟ اس کا فاعل کون ہے؟ الطامۃ، بھونچال، ایک بہت بڑا حادثہ، ایک بہت بڑا حادثہ. مؤنث کیوں ہے؟ تا مربوطہ موجود ہے، اس مؤنث کی وجہ سے اس کی جو صفت ہے وہ کیا ہے؟ کبیرن سے کبرا، بڑی، یعنی ایک بہت بڑا حادثہ آئے گا. جب پھر کیا ہوگا؟ یوم، یوم پھر اس دن کیا ہوگا؟ یوم پھر ظرف زمان کے لیے آ گیا، زمانے کو ظاہر کر رہا، وقت کو. اس دن یتذکروا، تذکر یتذکروا، فعل مضارع باب تفاعل میں جا رہا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت پکڑنا یا یاد کرنا، ٹو ریممبر، ٹو ریکال. یتذکروا، اس کا فاعل کون ہے؟ انسانو. انسان اس دن یاد کرے گا، کیا یاد کرے گا؟ ما صلہ، جو سعا، جو اس نے کوشش کی. انسان اس دن اپنی کوششوں کو فوراً یاد کرے گا، کیونکہ اس کو احوال نظر آنے شروع ہو جائیں گے. آگے کیا ہے جی؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، واو حرف عطف، اسی دن یہ معاملات ہونے والے ہیں. برزا یبرز باب تفعیل، برزا اس کا مطلب ہوتا ہے میرا خیال ہے نکال، کھول دینا. برزا یبرز، ظاہر کر دینا، ظاہر کر دینا. برزا یبرز باب تفعیل. اب یہ برزا
فعل ماضی کا مجہول، برزا اسے ظاہر کر دیا جائے گا. اب برزت واحد مؤنث، برزت اس مؤنث کو ظاہر کر دیا جائے گا، وہ کون ہے؟ نائب الفاعل الجحیم. اس جہنم کو ظاہر کر دیا جائے گا اس کے لیے لمن یرا، جو اسے دیکھے گا. یعنی کفار کو یا جو جہنم میں جانے والے انہیں جہنم دکھا دی جائے گی کہ وہ اس میں جانے والے ہیں. یرا فعل مضارع واحد مذکر، لمن جو پھر لام حرف جارہ ہے، اس کے لیے جو اسے دیکھے گا. آگے کیا ہے جی؟ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، آیت الگ ہے نا یہاں سے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، تو جہاں تک تعلق ہے کس کا؟ من، اس کا. طغا یطغا، بغاوت کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا. فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جس نے بغاوت کی، حد سے آگے بڑھ گیا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، ہم آثر یؤثر باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ فوقیت دینا. وآثر فعل ماضی، یہ وہی من ہے. وآثر، اور اس نے فوقیت دی. فاعل کون ہے اس کا؟ من، یعنی ہوا. وآثر، اور کس کو زندگی؟ الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی. مفعول آ رہا ہے چونکہ نصب آ رہا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ فوقیت دی دنیاوی زندگی کو. آگے کیا ہے اس کا نتیجہ؟ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. الجحیم مأوا تھا جملہ. الجحیم جہنم، مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ. آوا یا اوی ٹھکانہ حاصل کرنا، اور مأوا ظرف مکان ہے جہاں ٹھہرا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں مأوا. الجحیم مأوا، جہنم ٹھہرنے کا ٹھکانہ ہے. انا حرف تاکید آیا، اس نے کیا کر دیا؟ جحیم کو نصب کر دیا. پھر کیا کرنا تھا کہ تخصیص پیدا کرنی تھی، حصر کا مفہوم. اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خبر کو کر دیتے ہیں الف لام سے معرفہ بنا کے بیچ میں مبتدا سے مناسبت رکھتی ضمیر آ جاتی ہے، اور چونکہ جحیم مؤنث ہے اس لیے ہیا کی ضمیر آ گئی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جحیم جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے، جہنم ہی رکنے کا ٹھکانہ ہے ان سب کے لیے جنہوں نے یہ کام کیے کہ دنیاوی زندگی کو فوقیت دی، بغاوت کی. آگے کیا ہے جی؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وَأَمَّا، اور جہاں تک تعلق ہے اس کے بارے میں، من خاف یخاف، خاف واو فا مادہ، خاف یخاف ڈرنا. من خاف واحد مذکر ماضی، من خاف جو ڈرا. کس بات سے ڈرا؟ مقام کھڑا ہونا، ٹو اسٹینڈ. مقام ربی ہی مرکب اضافی ہے پورا. مقام ربی ہی، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. واو حرف عطف، اور نہا ینہا روکنا، روک لینا، منع کر لینا. اور اس نے نہا فعل ماضی واحد مذکر وہی من، اور اس نے کیا روکا؟ النفس، نفس کو کس بات سے روکا؟ عن الہوا. ہوا کہتے ہیں خواہشات، ناجائز خواہشات. یعنی اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکا. نتیجہ کیا ہوگا؟ سارے گناہوں سے رکے گا. جب ناجائز خواہشات سے رکے گا تو سارے گناہوں سے رک جائے گا. پھر اس کا کیا ہوگا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. نتیجہ کیا ہوا؟ اگر اس نے یہ کام کیا، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا تو گناہوں سے رکے گا. تو اس کا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ سیم جملہ ہے، صرف جنت اور جہنم کا فرق ہے کہ اس کے لیے کیا ہے؟ وہی جنت میں جانے والا ہے، اسی کا ٹھکانہ جنت ہوگی، وہی جنت میں جانے والا ہے. اس آیت کو ویسے ہم کوشش کریں کسی طرح سمجھ کے پکڑ لیں اسے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کہ جب بھی کوئی دل ادھر ادھر گڑبڑائے تو یہ سوچ لیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟
جو ڈرا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، یعنی حساب دینے سے کہ میرے گناہ سامنے آ جائیں گے، پکڑا جاؤں گا، تو وہ یہ سمجھ لے کہ اپنے نفس کو روک لے. نتیجہ کیا ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی. اب آخری سوال ہو رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا جواب اللہ نے کیا دیا کہ جی وَيَسْأَلُونَكَ، وانی صحیح، یسألونک عن الساعة ایان مرساها. یسألو، سأل یسألو سوال کرنا، یسألون وہ سوال کرتے ہیں، فاعل کون ہے؟ ہم، وہ سوال کرتے ہیں، مفعول کون ہے؟ کاف. انت آپ سے سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ عن الساعة قیامت کے بارے میں، قیامت کی گھڑی کے بارے میں. ایانا یہ متا اس کا مطلب ہے، کیا جو مطلب ہے؟ متا. ایانا کب؟ مرساہا، ابھی ہم نے ارسا یرسا پڑھا، تو یہ اسی ارسا یرسا سے مرسا ہے کہ جس کو ثابت کیا جا رہا وہ مرسا ہوتا ہے، جس کو ٹھہرایا جائے. مرساہا، یہ ہا سا کی طرف جا رہا ہے، مرکب اضافی ہے. وہ پوچھتے ہیں اس کا ثابت ہونا کب ہے؟ لفظی ترجمہ اردو میں کیا؟ وہ کب آئے گی. سوال کرتے ہیں وہ کب آئے گی. جواب کیا دیا اللہ نے؟ فیما انتا من ذکراہا. بیسیکلی تھا فی ما، فی حرف جر ما. اب ما دو ہوتے ہیں، ایک حرف استفہام ہے، ایک صلہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو ہو صلہ تو پھر پورا لکھا جاتا ہے. تو صلہ اور اس میں ڈیفرنس کرنے کے لیے اگر حرف جر آ جائے ما کے ساتھ اور ما ہو صلہ تو پھر پورا ہوگا، اور اگر ما ہے استفہامیہ تو پھر اس کا الف گرا دیا جائے گا ٹو ڈیفرینشیٹ کہ کون سا ما ہے. فیما کیا، یعنی کیا، کوشچن ہے کیا، اس میں کیا، اس میں کیا، انتا آپ، من ذکراہا، ذکرہ کیا کہتے ہیں؟ ذکر. ہاں وہی الساعہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے معاملے میں آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی جاننے کی. آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہنم یعنی قیامت کب قائم ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے جاننے سے کوئی تعلق نہیں ہے. فیما انت من ذکراہا، آپ کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح جواب آ گیا ہے. جو سوال کرتے ہیں انہیں کہہ دیں بھئی میرا اس سے کوئی لینا دینا. حدیث جبریل میں موجود ہے کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ مسئول سے زیادہ نہیں جانتا. جتنا جبریل کو پتہ ہے اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ کب آئے گی. تو اللہ کو پتہ ہے کب آئے گی، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے. آج بھی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، خبریں دینے والے، آخرت کے معلومات ہم تک لانے والے، انہوں نے جہنم قیامت کے قائم ہونے کا کوئی وقت بتایا ہمیں؟ فلاں صدی ہوگی، فلاں سال ہوگا، فلاں علامات بتائی ہیں. لیکن آج آپ کو کچھ جاہل ملتے ہیں جو آپ کو ڈیٹے دیتے پھر رہے ہیں. 2012 میں آئے گی، 2022 میں آئے گی، 2036 میں آئے گی. اللہ کے بندو، جو دنیا میں سب سے سچا تھا، سب سے سچا ہے، سب سے سچا رہے گا، انہوں نے یہ خبر نہیں دی. ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں فیما انت من ذکراہا. آگے جواب اللہ نے خود دیا، الی ربک منتہا. الہ حرف جر، ربی کا تیرے رب کی طرف، منتہا، منتہا کہتے ہیں اینڈ ہونا، حد ہونا. ہاں کون ہے؟ وہی انسا، تیرے رب کی طرف اس کی انتہا ہے. اب اس سے ایک عام آدمی کیسے ترجمہ سمجھے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے قائم ہونے کا وقت صرف کس کو معلوم ہے؟ رب کو معلوم ہے، بس وہی جانتا ہے. آپ کو اس میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آگے کیا ہے؟ انما انت منذر من یخشاہا. انت منذر من، یہ مرکب اضافی ہے. منذر من، منذر ہوتا ہے ڈرانے والا. منذر من، آپ جو کے ڈرانے والا.
انت منذر من، آپ جو کہ ڈرانے والے ہیں، وہ جو کون ہے؟ یخشا، خشیہ یخشا، ڈرنا، ہاں کیا؟ اسی قیامت کے سلسلے میں۔ پھر اس کے اوپر انا آیا، انا کا ایفیکٹ ہو کے مائے کافا آیا، اور ترجمہ کس میں بدل گیا؟ صرف، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اس کو جو اس سے ڈرے۔ یعنی آپ کیا ہے قیامت سے، جس طرح ہم احادیث آج کل پڑھ رہے ہیں، کیا ہے؟ آپ ہمیں قیامت سے، اس کے احوال سے ڈرانے کے لیے ہیں، بس اس کے وقت بتانے کے لیے نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی، اور نہ ہی آپ کو معلوم ہے، نہ ہی اس کی خبر اللہ نے آپ کو دی ہے۔ آگے کیا ہے جی؟ آخری آیت ہے کأنہم یوم یرونہا لم عشیۃً او ضحاہا۔ ہم وہ یوم اس دن، یرونا رآ یرا دیکھنا، یرونا وہ دیکھیں گے، ہاں پھر وہی جہنم کی طرف، اپنا قیامت کی طرف۔ کاف کس لیے آتا ہے جی؟ کأنہ، جیسا کہ، نہیں جیسا کہ نہیں، انا کا انا، کی طرح، کی مانند، کی مان، کأنہم گویا کہ وہ، یوم یرونہا اس دن اسے دیکھیں گے، اس کا فاعل وہی ہم ہے۔ لم حرف نفی کے لیے آتا ہے فعل مضارع پہ، لبس یلبسو، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹے اوور، اسٹے، ٹھہرنا کسی جگہ پہ۔ لبس یلبسو، لم یلبسو، اب دیکھیں نون کدھر گیا؟ وہ ڈراپ ہو گیا لم کی وجہ سے، کہ لم کیا کرتا ہے مضارع میں سے آخری کو ڈراپ کر، لم یلبسو کہ وہ نہیں ٹھہرے، اور ترجمہ کدھر؟ ماضی میں چلا جاتا ہے کہ وہ نہیں ٹھہرے، لم یلبسو الا، سوائے اس کے کہ عشیۃً او ضحاہا، یہ واپس ریٹرن مؤنث کی طرف۔ اب یہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کأنہم یوم یرونہا، وہ اسے دیکھیں گے، اس دن اسے دیکھیں گے، لم یلبسو کہ جو دنیا میں انہوں نے زندگی گزاری وہ کتنی تھی؟ لم یلبسو الا عشیۃً او ضحاہا۔ عشیۃً کہتے ہیں جی، اس کا ترجمہ ہے زوال کے وقت سے لے کے غروب تک کا وقت۔ کب جی؟ زوال سے لے کے غروب تک کا وقت، اور ضحاہا کہتے ہیں صبح سویرے سے لے کے زوال تک کا وقت۔ اب دیکھ لیں کتنا ٹائم پیریڈ ہے کہ وہ جب قیامت کے روز کھڑے کیے جائیں گے تو وہ دیکھیں گے بھی دنیا کی جو زندگی تھی بس اتنی ہی تھی، اتنا پورشن تھا جتنا آج آپ دیکھ لیں کہ زوال سے لے کے غروب تک کا وقت، اور صبح سویرے سے لے کے زوال تک کوئی 3-4 گھنٹے بنتے ہیں، کہ بس یہ زندگی ہم نے دنیا میں گزاری۔ تو الحمدللہ ہم 30واں پارہ اختتام کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کل اس کی لاسٹ سورہ ہے، اور سورہ کافی آسان ہے، اس لیے اس کو ختم کرنے میں کوئی انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے میں وہ ہم کر لیں گے، کیونکہ کل کا انشاءاللہ امید ہے کہ سورہ بقرہ جب شروع ہوگی تو بہت آسان ہو جائے گا سلسلہ۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ 30واں پارہ مشکل ہے اور سورہ بقرہ سے آسان ہے۔ انشاءاللہ سورہ بقرہ ہم نیکسٹ جو 4 ہماری ڈیوٹیاں ان میں شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس عمل کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرما لے، جیسے آج ہم نے حدیث پڑھی کہ عمل کرنے کے بعد اس کی قبولیت کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کریں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع